دل ہے کہ یزید کو شہزادہ کہنے والے موصوف کے بارے میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ آپ سے جب ایک معصوم لڑکی پلوشا نے یہ سوال کیا کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہونے کے باوجود یہاں پر جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو کہ ملا جو ہیں جس میں ملوث ہیں، تو آپ نے، کیونکہ آپ خود دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ملا کو بچانے کی خاطر آپ نے کہا کہ آپ معافی مانگیں، آپ کا سوال غلط ہے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اپنی توہین سمجھی اور آپ نے اپنے آپ کو بھی شہزادہ سمجھتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں میرے ساتھ ناروا سلوک ہوا، اور پی آئی اے والوں نے جو ہے میرا جو ایکسٹرا لگیج تھا اس کے مجھے کہا کہ آپ کو 50% دینے پڑیں گے۔ میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اتنے دولت کے انبار ہیں، آپ ویسے تو تبلیغ کرتے ہیں کہ نبی پاک نے پیٹ پر جو ہے پتھر باندھے، اس قدر غربت تھی، اور خود آپ جو ہے دولت کی فراوانی کی وجہ سے آپ کا جو زاربند ہے وہ پیٹ کے اوپر باندھنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کہتا چلوں کہ خدا را یزید کی وکالت چھوڑیے، ورنہ جس طرح پاکستان میں آپ کا منہ کالا ہوا، انشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کا منہ کالا ہوگا، اور آخرت میں تو بلا شبہ آپ کا منہ کالا ہونا ہی ہے۔ اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ طارق مسعود جیسے لفنگوں کے لیے بھی میں کہتا چلوں، جو نبی پاک کو نعوذ باللہ امی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے ان پڑھ کہتے ہیں۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور آئمہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ نبی پاک کو امی کا مطلب ان پڑھ کے زمرے میں لیتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ معصومین کا قول ہے، اور یہ موصوف جو ہیں صرف ٹک ٹاک پر شادیوں کے فوائد بتا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ 4 شادیاں جو ہیں وہ بے شک جو ہے بلا شبہ ایک احسن اقدام ہے۔ میں کہتا چلوں کہ ملا جی، آپ دین اسلام کے بنیادی مقاصد پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور نبی پاک کے مرتبے کو سمجھیں۔ اللہ پاک آپ پر لعنت کرے۔